السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوگے۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک نئی دعا لے کر آیا ہوں۔ دوستو، دعا تو یقیناً آپ نے استعمال کی ہوگی۔ اس دعا کا نام ہے یحیی بنم اکثر مدر ٹنچر میں اور بڑی مقدار میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ آلات تناسل میں شہوت پیدا کرتی ہے، اس میں جوش لاتی ہے، سختی پیدا کرتی ہے، اور لیکن اس کی بڑی خوراکیں یعنی کہ مدر ٹنچر اس کے 20-30 قطرے اگر آپ دیں تو پھر یہ اعضائے تناسل میں جوش پیدا کرتی ہے۔ لیکن دوستو، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یوہیبینم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ سانس کی پرابلم پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں یوہیبینم کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے۔ یوہیبینم میں جو مریض ہوتا ہے اس کو اعصابی نمردی ہوتی ہے۔ اعصابی نمردی سے مراد یہ ہے کہ ویسے آلات تناسل اس کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، آلات تناسل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس کے نرز میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے برین میں ہوتا ہے کہ برین سے جو پیغام اعضائے تناسل تک آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ دوستو، اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے انگزائٹی، ڈپریشن، خوف، سٹریس۔ اس وجہ سے جب آپ دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لازمی طور پر پھر وہ جو سگنل اعضائے تناسل تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچتے، جس کی وجہ سے شہوت پیدا نہیں ہوتی، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید نمردی کا شکار ہو چکا ہوں۔ لیکن اصل پرابلم اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس کا ایک آسان حل بھی ہے، یہ دیکھنے کے لیے یہ نفسیاتی مسائل یا اعصابی نمردی ہے یا کہ ویسے ہی یہ ایک پیتھولوجیکل نمردی ہے، فزیکل نمردی ہے۔ تو دوستو، جب بھی ایسا مریض ذہنی طور پر پرسکون ہوگا، جیسے کہ نیند کی حالت میں ہوگا، نیند غنودگی کی حالت میں ہوگا، تو اس وقت اس کے اعضائے تناسل میں جوش آئے گا، اسے شہوت آئے گی۔ لیکن جو ہی یہ ہوش و حواس میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو انگزائٹی کی وجہ سے اسے شہوت نہیں آئے گی۔ تو اس کو اگر ہم اس کا علاج کرنا چاہیں تو اس کے علاج کے لیے ہمیں ادویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسی ادویات جو ذہن پر اثر کرتی ہیں، جو انسان کے سٹریس کو کم کرتی ہیں، جو انسان کی انگزائٹی کو کم کرتی ہیں، جو انسان میں پائے جانے والے فیئر کو ختم کرتی ہے، اس کا خوف کو ختم کرتی ہے، ڈر کو ختم کرتی ہے۔ تو اس کے لیے یا تو آپ ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ سائیکو ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ریلیکس ہو اور پراپر شہوت آئے۔ لیکن اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کریں تو اس میں یوہیبینم بھی ہے اور ڈامیانہ بھی ہے۔ ڈامیانہ اور یوہیبینم، اس میں دونوں میں اعصابی نمردی پائی جاتی ہے۔ اعصابی نمردی کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ویسے فزیکلی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دماغی وجہ سے، اعصاب کی وجہ سے اس کو شہوت نہیں آتی۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر یوہیبینم اور ڈامیانہ دونوں ہی اعصابی نمردی کی دوائی ہیں تو پھر ہم کس دعا کا استعمال کریں گے کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو؟ تو دوستو، اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یوہیبینم کا مریض جب بھی ہوگا آپ کے پاس، اعصابی نمردی کا کیس جب بھی آپ کے پاس آئے گا، تو اس کو سانس میں تھوڑی سی دقت ضرور ہوگی۔ یہ چونکہ حرام مغز کو اور آپ کے سانس کے مرکز کو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے، اس لیے اس کا مریض جب بھی آپ کے پاس آئے گا، اسے نمردی کے ساتھ ساتھ سانس کا ایشو، چھاتی کے امراض وغیرہ لازمی ہوں گے۔ اور اگر ہم ڈامیانہ کی بات کریں تو ڈامیانہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو اعصابی نمردی پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں سر درد پائی جاتی ہے۔
असाब के डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसमें सांस की तकलीफ़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। वैसे अगर हम देखें तो ये पेट के अगर ऐसे अमराज जिनमें वरमाई कैफियत हो तो ये दवा वहाँ पर नाकाम हो जाती है। इसमें छातियों में दूध बढ़ाने के लिए ये अच्छा काम करती है और कसरत हैज में भी ये दवा का अमल है। ये मरीज बेकरार होता है, चेहरा गर्म होता है, नापसंदीदा और कसैला जायका होता है, राल की कसरत और मतली डकार वगैरह इसमें आम पाए जाते हैं। कजीब में तेजी आती है जो बहुत देर तक बरकरार रहती है। चूंकि आपको इल्म है कि होम्योपैथी दवाई हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन में दोनों एक्शन में काम करती है। तो इसके प्राइमरी एक्शन में अगर आप ज़्यादा मकदार में बड़ी खुराकें देंगे तो कजीब में तेज़ी आएगी और शहवत बहुत देर तक बरकरार रहेगी। लेकिन अगर इसका सेकेंडरी एक्शन देखेंगे तो उसमें नमर्दी जो असाबी वजह से पाई जाती है, यानी कि असाबी वजह से अगर किसी को नमर्दी का मसला है तो हम इसे पोटेंसी की सूरत में इस्तेमाल करवाएंगे तो ये मरीज यकीनन ठीक होगा। खूनी बवासीर भी इसमें पाई जाती है, आंतों से खून गिरता है, पेशाब की नाली की सोजिश हो जाती है, इसे तेज बुखार होता है और गर्मी और सर्दी की लहरें उठती हैं और पसीना बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। दोस्तों इसकी नींद भी ख़त्म हो जाती है, नींद उड़ जाती है, बेख्वाबी पाई जाती है। बेख्वाबी की वजह इसकी ज़िंदगी के गुज़श्ता वाक़यात जो होते हैं उनकी याद बार बार सताती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि ये मरीज़ एंग्जाइटी का शिकार होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है, खौफ का शिकार होता है और उन्हीं पुराने वाक़यात को याद कर करके इसकी नींद भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप इसका पहले एक्शन यानी कि कज़ीब में सख्ती लाने के लिए अगर आप मदर नेचर का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इस दवा की प्रूविंग भी होगी और प्रूविंग होने से इस मरीज़ को सांस की तकलीफ हो सकती है। लिहाजा आप इसे दूसरे एक्शन में इस्तेमाल करें, इसे पोटेंसी में इस्तेमाल करें। अगर ऐसा कोई मरीज़ जिसमें असाबी नमर्दी हो और उसके साथ साथ सांस की दिक्कत हो तो आप लाजमी इसे पोटेंसी में इस्तेमाल करें और मरीज़ से दवाएँ लें। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।